Kur'an Pak ki gare duan del bu Kur'an Pak duan del mat salara gel namaste niye gidane kare en çok gidiyor السلام علیکم ناظرین، آج میں اس لڑکی کی داستان سنانے جا رہا ہوں جو اپنے مقتل کی طرف جاتے ہوئے نہ تو اس کی ٹانگیں کانپی، نہ اس کی زبان لڑکھڑائی، نہ اس نے ہاتھ اور پاؤں جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگی، بلکہ اللہ کا پاک قرآن ہاتھ میں پکڑ کر اپنے مقتل کو روانہ ہو گئی اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئی کہ تم لوگوں کو صرف گولی مارنے کا حکم ہے۔ میری مراد زرک شیتل ہے جس کو آج بلوچستان میں اس کے شوہر سمیت قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک قبائل سے تعلق رکھنے والی زرک شیتل نامی یہ لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور شریعت کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے مطابق وہ اپنے والدین سے بات کرتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے نکاح کرنا ہے، مجھے یہ لڑکا پسند ہے، کیونکہ بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں آج بھی دور جہالت کی روایات برقرار ہیں، آج بھی وہ روایات برقرار ہیں جن کو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے منسوخ کر دیا تھا، جن کو رد کر دیا تھا ہمارے نبی نے، وہ آج بھی روایات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے زرک شیتل کو سختی کے ساتھ منع کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا کسی صورت اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، اگر تم نکاح کرو گی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن لڑکی اس لڑکے کے ساتھ وعدہ کر چکی ہوتی ہے اور اس کو بتا چکی ہوتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو تم سے کروں گی، اس کا حق مجھے میرے اسلام نے دیا، اس کا حق مجھے قرآن نے دیا، اس کا حق مجھے شریعت محمدی نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ طے شدہ دن بھاگ کر شادی کر لیتی ہے، دونوں کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، 1.5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں۔ 1.5 سال کے بعد اس لڑکی کو ایک آدمی ملنے آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے قبائل والوں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے اور تم لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا ہے، آ کر اس دعوت کو قبول کریں اور تمام اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلح کریں اور آپ لوگوں کو دوسرے عام لوگوں کی طرح قبول کیا جائے گا۔ عورت جو ہے اور وہ شخص جو ہے، اس کا شوہر جو ہے، وہ اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کی پناہ ملے گی، ان کی زندگی کو امان ملے گی اور کچھ نہیں کیا جاتا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا، وہ درندہ صفت لوگ، وہ پرانی روایات جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے منسوخ کر دی تھی، آج بھی ان پر قائم ہے، اور یہ آج نہیں پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ لوگوں کو کھانے پر بلا کر، کھانے کی دعوت دے کر مار دیا جاتا ہے۔ یہ کفار کی روایات شروع سے چلی آتی تھی۔ یہی ہوا کہ وہ لڑکی اور لڑکا جب اپنے قبیلے میں واپس آتے ہیں تو ایک جرگہ بلایا جاتا ہے اور ان کو وہاں پر باندھ دیا جاتا ہے، اور جرگہ یہ فیصلہ سناتا ہے کہ دونوں کو بے رحمی کے ساتھ گولیاں مار کے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، جب قتل کا اعلان ہوتا ہے تو اس لڑکی کی بہادری دیکھیں، اس لڑکی کی جواں مردی دیکھیں، اس کی ہمت دیکھیں کہ نہ تو اس کے ٹانگ کپ کپائی، نہ اس کے ہاتھ لرزے، نہ اس کی زبان میں کپ کپاہٹ محسوس ہوئی، بلکہ وہ بڑی ہی خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہاتھ میں تھامے ہوئے کہتی ہے کہ لے چلو، مجھے جس جگہ لے جا کر قتل کرنا ہے۔ وہ اپنے مقتل کی طرف خود آتی ہے اور مقتل میں آ کر اپنا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیتی ہے اور ایک ہی زبان سے آواز نکالتی ہے کہ آپ کو صرف گولی مارنے کا حکم ہے، جرگے نے گولی مارنے کا حکم سنایا ہے، آپ اپنی روایات برقرار رکھیں، آپ اپنے اصولوں کے مطابق مجھے مار دیں۔ اور وہ لڑکی جو ہے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور اپنا چہرہ ان درندہ صفت 19 بلوچیوں سے چہرہ موڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔
लेकिन तब भी उन लोगों को हया नहीं आती, तब भी उन लोगों को शर्म महसूस नहीं होती कि अब ही इसको माफ कर दें। उसने हाथ में कुरान पकड़ा हुआ होता है, लेकिन वो 19 जाहिल सिफ्त बलोची जो होते हैं उससे कुरान मजीद ले लेते हैं, और उसका चेहरा जब दूसरी तरफ होता है बेदर्दी के साथ उसको गोलियां मार के वहां कत्ल कर दिया जाता है। यही नहीं, 9 गोलियां जिर्क शीतल के बदर में पेवस्त की जाती हैं, और पेवस्त करने के बाद उसके शोहर को पकड़ कर लाते हैं, उसको 22 गोलियां मार कर दुनिया फानी से रुखसत कर देते हैं। नाजरीन, ये वो रवायात हैं जो शायद 1400 साल पहले हमारे नबी ने मनसूख कर दी थी। ये उस जमाने में हुआ करता था जब इस्लाम इस दुनिया में नहीं आया था। जब हमारे नबी इस दुनिया में आए, उन्होंने इस तरह की तमाम रवायात को मनसूख कर दिया। औरत को हक दिया कि वो अपनी पसंद की शादी कर सकती है, और ये सूरत निसा की कुरान की आयत भी हमें बताती है कि औरत अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से आज भी वो लोग मौजूद हैं, आज भी वो दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं जो शायद इस कानून के खिलाफ हैं और अपनी गैरत को इस्लाम की गैरत से बड़ा समझकर अपनी माओ, बेटी और बहनों को, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके शोहरों को कत्ल कर देते हैं।